بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا عام الوفود کے بارے میں۔ آج جو ہمارا ہے باب سوم کا چوتھا چیپٹر ہے غزوہ تبوک، اس کو آج ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ غزوہ تبوک ہوا کیا تھا اور یہ کون سا غزوہ ہے اور اس کا نام غزوہ تبوک کیوں رکھا گیا ہے۔ غزوہ تبوک جو تھا یہ 9 ہجری میں ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی غزوات تھے اس میں سب سے آخری غزوہ ہے۔ اس کا نام غزوہ تبوک اس لیے رکھا گیا ہے کہ تبوک جو تھا ایک مشہور مقام ہے جو مدینہ منورہ سے دمشق کے راستے پر واقع ہے۔ اس علاقے میں موجود پانی کا ایک چشمہ تھا جس کا نام تبوک تھا اور اسی وجہ سے اس غزوے کا نام بھی تبوک پڑ گیا۔ اب اسباب کیا تھے کہ یہ کیوں واقعہ ہوا تھا؟ تو فتح مکہ کے بعد جب مسلمانوں کا رعب جو تھا وہ پورے عرب پر پھیل گیا تھا اور زیادہ تر لوگ اسلام قبول کرنے لگ گئے تھے، تو اس وقت کیا ہوا کہ مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر جو تھے وہ دوسرے لوگ جو کافر تھے یا جو نافرمان تھے یا جو منافقین تھے وہ پریشان ہو گئے تھے، جو عیسائی تھے۔ ان میں روم کا جو حکمران تھا جس کا نام ہرقل تھا وہ سر فہرست تھا۔ اس نے کیا کہ غزوہ موطا کے بعد مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اب جو غسانی قبائل تھے یعنی جو روم کے علاقے میں آتے تھے وہ شام میں رہتے تھے اور شام میں رومیوں کے زیر اثر تھے، یعنی رومیوں کی وہ مانتے تھے اور ان کا جو مذہب تھا وہ عیسائی تھا، مسیحی کہلاتے تھے۔ ان کو قیصر روم جو ہرقل تھا اس نے بھی، قیصر روم بادشاہ کا لقب تھا، اس کا نام ہرقل تھا، اس نے لڑائی کے لیے ابھارا۔ تو شام کے تاجروں نے اس وقت مدینہ منورہ میں یہ خبر دے دی تھی کہ رومیوں نے شام میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس کو ہرقل کی حمایت حاصل ہے۔ یہ اسباب تھے کہ اس وجہ سے، یہ وجہ تھی جس وجہ سے غزوہ تبوک واقع ہوا تھا۔ پھر واقعات کیا تھے کہ جب مسلمانوں کو اس واقعے کی خبر مل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر مل گئی، تو آپ نے کیا کیا، جہاد کی تیاری شروع کر دی تھی اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے جو رومی فوجیں تھیں وہ شام کی سرحد پر آنا شروع ہو گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو جہاد کی تیاری کا حکم دے دیا۔ جب یہ غزوہ ہوا تھا تو وہ بہت ہی تنگی کا زمانہ تھا، نہایت ہی قحط سالی اور شدید گرمی کے دن تھے اور اس وقت فصل اور پھل جو تھے وہ پکنے کے موسم پہ تھے، یعنی فصلیں بالکل تیار کھڑی تھیں جس کی وجہ سے گھروں سے نکلنا بھی مشکل تھا۔ ان تمام حالات کے باوجود بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان کیا تو صحابہ کرام نے بڑے جوش سے تیاری کی اور اس مہم میں شرکت کو لازمی قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ میں ہر اس شخص کی شرکت کو لازم قرار دیا جو صحت مند ہو اور جس کے پاس سواری کا جانور ہو۔ پھر تھا صحابہ کرام کا ایثار و سخاوت کہ اس غزوے میں مختلف صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق کا نام آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا تھا، حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان، اور حضرت عثمان غنی نے بھی 100 گھوڑے، 900 اونٹ، 1000 دینار اور 200 اوقیہ چاندی پیش کی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4000 درہم، سیدنا عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی کھجوریں، حضرت ابو عقیل نے رات بھر مزدوری کر کے اپنی اجرت پیش کی تھی۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پھر آتا ہے صحابیات کا ایثار، تو انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اپنے اموال پیش کیے۔ تو سیدنا ام سنان اسلمیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چادر بچھی ہوئی دیکھی تھی جس میں مسلمان خواتین جو تھی اپنے ہار، چوڑیاں، انگوٹھیاں، جھمکے، دیگر زیورات اور کپڑے ڈال رہی تھیں۔ پھر ہے انتظام مدینہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ انصاری کو مدینہ کا گورنر بنایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اہل بیت کی حفاظت، گھریلو اور دیگر امور کی انجام دہی پر مامور فرمایا۔ پھر ہے سواریوں کی قلت۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کی کمی کی وجہ سے بعض صحابہ کرام کو مدینہ منورہ میں ہی ٹھہرنے کا حکم دیا، تو اس کی وجہ سے کچھ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑے تھے کیونکہ ان کے دل میں ایک جذبہ ایمانی موجود تھا کہ وہ ادھر جانے کے لیے تیار تھے، لیکن سواریوں کی قلت کی وجہ سے وہ وہاں نہ جا سکے۔ اس کے بعد منافقین کا منفی کردار۔ اس غزوے میں منافقین کا کیا
کردار تھا، ایک منافقین کا جو ٹولہ تھا وہ طرح طرح کی سازشوں میں مصروف تھا۔ ان کے جو لیڈر تھا، ان کا جو سربراہ تھا منافقین کا، وہ عبداللہ بن ابی تھا اور دوسرا تھا جد بن قیس۔ یہ جہاد پر نکلنے کے لیے قطعاً راضی نہ تھے۔ وہ اپنی جماعت سمیت مختلف مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے اور رومیوں سے خوفزدہ کرنے میں ان کو مشغول تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر یہ کہتے ہوئے لوٹ گیا کہ اتنے گرمی کے موسم میں مسلمان رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے لڑنے جا رہے ہیں، رومی بہت طاقتور ہیں تو ان کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ وہ موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے منافقین کے چہروں کو کھول کر رکھ دیا تھا۔ پھر اسلامی لشکر کی روانگی 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 30,000 صحابہ کرام کا لشکر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران مسلمانوں کو 3 طرح کی مشکلات کا سامنا تھا۔ نمبر 1 سواریوں کی کمی تھی، نمبر 2 زاد راہ یعنی سامان بہت تھوڑا تھا، اور نمبر 3 پانی کی شدید قلت تھی۔ تو اس غزوے میں صحابہ کرام ایک اونٹ پر باری باری سواری کرتے اور مٹھی بھر کھجوریں کئی افراد میں تقسیم کی جاتی تھیں۔ سینکڑوں میل کا سفر تھا، لیکن انہوں نے نہایت صبر و تحمل سے سفر کو طے کیا۔ اور دوسری جو مین بات ہے، سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے اس غزوے کو جیش الاسرہ یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ہے رومیوں کی پسپائی یعنی مسلمانوں کی جرأت مندانہ پیش قدمی کے نتیجے میں جو رومی فوج تھی وہ اسلامی لشکر کے مقابلے کی جرأت نہ کر سکے اور رومیوں نے ڈر کر اپنی فوجیں پیچھے ہٹا لی تھی، اس لیے اس غزوے میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے فتح حاصل ہوئی۔ پھر اسلامی لشکر کی واپسی کی مسلمان جو تھے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کے جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے ہمراہ 20 دن تک تبوک کے مقام پر قیام کیا اور پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یعنی 20 دن تک انہوں نے انتظار کیا کہ شاید رومی واپس آئے اور مقابلہ کریں، لیکن ان میں سے کوئی بھی واپس نہ آیا تو مسلمانوں کا لشکر جو تھا وہ واپس مدینہ منورہ آ گیا۔ پھر جب اسلامی لشکر کی واپسی کی خبر عورتوں، بچیوں اور بچوں کو ملی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح استقبال کیا تھا جس طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر کیا تھا۔ پھر صحابہ کی توبہ کی قبولیت۔ غزوہ تبوک میں کچھ صحابہ کرام تھے جن کے نام سیدنا کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی تھے، جو بغیر کسی معقول وجہ کے غزوہ تبوک میں شرکت کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ یہ 3 صحابہ کرام تھے جو کسی بھی وجہ سے اس غزوہ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ پھر نتائج کیا تھے؟ تو اس غزوے سے درج ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے اور دوسرے رومیوں اور شامیوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے، اور اس کے علاوہ گرد و نواح یعنی ارد گرد میں جو عیسائی آباد تھے ان پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا تھا، اور بہت سارے سرحدی قبائل نے جزیہ دے کر، جس طرح مسلمان ٹیکس دیتے ہیں اسی طرح کفار یا اہل کتاب جزیہ دیتے ہیں، جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تھی، اور کئی قبائل اسلام کی حقانیت یعنی سچائی کو تسلیم کر کے مسلمان ہو گئے تھے، اور اسلامی سلطنت کی سرحدیں مزید جو ہے وہ پھیل گئی تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ مشقی سوالات کی طرف اگر ہم آئیں پیج نمبر 187 پہ تو اس کے 5 MCQs ہیں۔ پہلا ہے مدینہ منورہ سے دمشق کے راستے پر واقع تبوک نام ہے چشمے کا۔ دوسرے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گھر کا سارا سامان۔ تیسرے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کو ذمہ داری سونپی گئی تھی اہل بیت کی حفاظت کی۔ چوتھا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے پاس تھی زاد راہ کی شدید قلت تھی، یعنی سامان کی شدید قلت تھی۔ پانچویں غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت کعب بن مالک کی توبہ قبول ہوئی تھی، کس وجہ سے؟ سچ بولنے کی وجہ سے۔ یہ آپ جب پڑھیں گے صحابہ کرام کی توبہ کی قبولیت والا واقعہ کہ کس طرح انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 5 مختصر سوالات ہیں۔ پہلا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان نے کیا خدمات انجام دی، یہ آپ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں پیش کی تھیں۔ پھر ہے خواتین نے کس طرح اسلامی لشکر کی تیاری میں مدد کی تھی، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل سے، اس کو آپ نے ایک دفعہ ریڈ کر لینا ہے۔ تیسرا غزوہ تبوک میں منافقین کس طرح بے نقاب ہوئے تھے، ان کا سردار کس طرح بے نقاب ہوا تھا، یہ بھی آپ لوگ اس کی ریڈنگ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کو آپ لوگوں نے 3 شارٹ کوسچنز، 5 MCQs تیار کرنے ہیں۔ لانگ کوسچن اس طرح آپ نے تیار کرنا ہے کہ جو پیج نمبر 179، 80 اور 81 پہ جو آنسر ہے
اس کے آپ نے پوائنٹس سارے کرنے ہیں، وجہ تسمیہ، اسباب، واقعات میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں اور نتائج بھی، لیکن آپ نے ان کو شارٹ کٹ تیار کرنا ہے۔ کس طرح کہ صحابہ اکرام کا اثار و ثقافت، جس طرح میں نے آپ کو لیکچر میں ریکارڈ کر کے بیان کیا، آپ نے بھی اسی طرح اس کو لکھنا ہے پیپر میں یا ٹیسٹ میں، اسی طرح ہی یاد کرنا ہے۔ اور غزوہ تبوک میں جو پیچھے رہ جانے والے صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا واقعہ ہے، اس کو بھی آپ نے مختصراً بیان کرنا ہے۔ باقی بھی جتنے پوائنٹس ہیں ان کو بھی آپ نے مختصراً پڑھ کے ایک دفعہ اس کو مختصراً اپنے الفاظ میں بھی بیان کر کے لکھ سکتے ہیں۔ اور نتائج 6 دیے گئے ہیں، جس میں سے آپ نے کوئی سے بھی 5 اس میں ایڈ کر دینے ہیں۔ تھینک یو۔